معزز حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے مابین سورہ مریم آیت نمبر 59 اور مسند احمد کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان نماز کی اہمیت و فضیلت۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نماز کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں اگر ہم تلاش کرنے جائیں تو ہمیں ملے گا صلاۃ۔ حدیث کے اندر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ صلاۃ کا استعمال کیا ہے، اور ہم لوگ اردو زبان میں اسی صلاۃ کو نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ روزہ بولتے ہیں، اور روزہ کے لیے قرآن کریم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کا معنی ہم لوگ نماز سے کرتے ہیں، تو بہت سارے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جس طرح اللہ کا ترجمہ خدا سے کرنا زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے نماز کا لفظ صلاۃ کا ترجمہ اگر نماز سے کیا جائے تو زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اگر صلاۃ ہی سے تعبیر کیا جائے، اگر لفظ صلاۃ ہی بولا جائے تو زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء کرام کا کہنا ہے۔ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اس لیے کہ جب آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے تو ان کا مال پاک ہو جائے گا اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ وصلی علیہم، اور آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کی یہ دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی، اس دعا سے انہیں سکون حاصل ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آیا صلاۃ کا معنی دعا کے ہیں۔ وصلی علیہم، آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے، یہ صلاۃ ہی سے مشتق ہے، صلی فعل امر کا صیغہ ہے، اور اس کی دلیل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3520 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی احدکم فلیجب، اگر آپ میں سے کسی کو دعوت دیا جائے کھانے پینے کے لیے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے، وَإِن كَانَ صَائِمًا، اور اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کیا کیجئے، فَلْيُصَلِّ، ان کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا کرے، دعا کر دیجئے۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، اور اگر آپ روزے سے نہیں ہیں بلکہ کھانے پینے کی حالت میں ہیں تو آپ جا کر ان کی دعوت کو قبول کیجئے، کھانا کھائیے۔ تو اس حدیث کے اندر محل شاہد یہ ہے فَلْيُصَلِّ، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، دعوت قبول نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، جا کر کے آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ صلاۃ کا معنی دعا کے ہیں، اور نماز کو دعا سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ نماز ہی وہ اہم عبادت ہے جو پوری کی پوری نماز دعا پر ہی مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہم لوگ ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز درست نہیں ہے، وہ سورہ پورے کے پورے دعا پر مشتمل ہے، اس لیے نماز کا لغوی معنی دعا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت میں نماز کس سے کہتے ہیں۔ شریعت میں نماز وہ خاص عبادت جو خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کا آغاز اللہ اکبر کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کا انتہا اور وہ ختم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی نماز وہ مخصوص عبادت ہے جو مخصوص طریقے سے مخصوص وقت میں ادا کی جاتی ہے، اللہ اکبر کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تعریف کسی عالم کی نہیں بنائی ہوئی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔
آئیے دیکھتے سنن ترمذی حدیث نمبر 3 ان علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، پاکیزگی ہے، اور وتحلیلها وتحریمها التکبیر، اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی اللہ اکبر کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ وتحریمها التکبیر، جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر لی اس کے بعد بات چیت کرنا اور دنیا کی تمام مشغولیات ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ وتحلیلها التسلیم، اور یہ چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہو گئی تھی وہ تمام چیزیں ہمارے لیے کب حلال ہوگی؟ جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام پھیر دیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو سمجھ میں آیا کہ عربی زبان میں قرآن اور حدیث میں نماز کے لیے صلاۃ کا استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا کے ہیں، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نماز وہ اہم عبادت ہے جو مخصوص وقت میں مخصوص طریقہ پر، یعنی خاص وقت میں خاص طریقے پر ادا کی جاتی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس نماز کی بہت زیادہ ہی اہمیت و فضیلت ہے۔ جو لوگ اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ اجر و ثواب کا حاصل کریں گے، اور جو لوگ اس نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ہی وعید اور خطرناک جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، اضاعوا الصلاۃ، ان نالائق اولادوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کے پیروی کی، منمانی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان لوگوں کو ہم عنقریب بہت ہی ہلاکت آمیز جگہوں میں ہم پہنچا دیں گے، عنقریب وہ جہنم کے آگ سے وہ دوچار ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر غی کا لفظ استعمال ہوا، تو غی کا کیا مطلب ہے؟ مشہور عالم دین علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ پیج نمبر 4 کے اندر لکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ ہے، غی کے بارے میں کہتے ہیں ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعام وبعید القعر، غی جہنم میں ایک ایسے دریا کا نام ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کا ذائقہ بہت ہی گندا ہے، یہ غی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی کی پیروی میں نماز کو ضائع کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے یہ سزا تیار کر رکھا ہے کہ جہنم میں جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور جس کا ذائقہ انتہائی گندا ہے، بے نمازیوں کو اللہ رب العالمین اسی میں داخل کرے گا۔ اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، سورہ مدثر آیت نمبر 40 41 42 43 44 اور 45 کی آیت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے، فی جنات یتساءلون، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، عن المجرمین، مجرمین سے سوال کر رہے ہوں گے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان لوگوں سے جنتی لوگ سوال کر رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم لوگوں کو جہنم میں ڈالا؟ دنیا میں تم ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہاری بات چیت ہمارے ساتھ ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہوتا تھا، آج ہم جنت میں ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تم لوگ اتنی خطرناک جگہ میں ہو، اتنے پریشان کن زندگی بسر کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ جہنمی لوگ جواب دیں گے ما سلککم فی سقر، اسی سے نماز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ما سلککم فی سقر، تم لوگ کس چیز کی وجہ سے جہنم میں گئے؟ قالوا، تو وہ لوگ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو سمجھ میں آیا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو ہم لوگ کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور دنیاوی بحث و مباحثہ میں بیکار کی باتوں میں ہم لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو ان آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، اللہ کا حق نماز ادا کرنا، اور
بندوں کا حق کیا ہے کہ ان لوگوں نے مسکین کو کھانا نہیں کھلائی، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں سے کسی کی طرف دھیان نہیں دی اور دنیا کی بیکار باتوں میں لگے رہے، اور انہی بیکار باتوں میں لگنے کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فیصلہ کیا کہ آج ہمیں جہنم جیسی خطرناک وادی میں ہمیں جانا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو وزیر اور خلیفہ متعین کرتے تھے کہیں کے لیے، والی سلطنت بنا کر کے بھیجتے تھے، تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ خلیفہ دھیان سے سن لو کہ تمہارا سب سے اہم کام نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اگر تمہاری نماز درست رہی، تم نے نماز کی حفاظت کی، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، نماز کو ضائع نہیں کیا، تو تم نے اپنا سارا کچھ کام ٹھیک ٹھاک رکھا، اور اگر تم نے نماز کو برباد کر دیا، نماز کی طرف دھیان نہیں دی، گویا کہ تم نے اپنے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ رب العالمین کا پہلا حق ہے۔ اگر تم نے اللہ کے حقوق کی طرف دھیان نہیں دیا تو تم لوگوں کے حقوق کا کیسے خیال رکھ سکتے ہو؟ تم ایک ذمہ دار بن کر کے جا رہے ہو، اس سماج کے سارے لوگوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے، نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، 5 وقت نماز کی طرف دھیان نہیں دے سکتے، تو پھر تم لوگوں کے حقوق کی طرف کیسے دھیان دے سکتے ہو؟ معزز سامعین کرام، نماز چھوڑنا یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ قیامت کے دن اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یحافظ علیہا، جنہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کی طرف توجہ نہیں دی، لم تکن لہ نورا، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، ولا نجاتن، اور نہ ہی نجات ہوگی، یعنی جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ولا برہانن، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل بنے گی، وکان یوم القیامت، اور قیامت کے دن اس کا حشر مع قارون، قارون کے ساتھ ہوگا، وفرعون، اور فرعون کے ساتھ ہوگا، وحامان، اور حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں جن لوگوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، یہ لوگ کتنے خطرناک انسان تھے، یہ انبیاء کے دشمن تھے، انبیاء کی زندگی کے پیچھے ہمیشہ لگے رہے۔ یہ ایسا خطرناک ہے، فرعون ایسا خطرناک آدمی تھا، انہوں نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین نے کتنا خطرناک سزا متعین کیا ہوگا۔ اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آئیے ایک اور مشہور آیت سورہ ماعون آیت نمبر 4، 5 اور 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین، جہنم ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہا۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ پہلے 5 وقت نماز ادا کرتے تھے، نماز کے اوپر دھیان رکھتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیا، یا نماز ادا کرتے ہیں لیکن جو اس کا سنت وقت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم لوگوں کو بتایا، جو وقت ہم لوگوں کو دیا ہے، اس وقت پر نہیں ادا کرتے ہیں، یعنی نماز کے وقت کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، منمانی ادا کرتے ہیں۔ یا وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے، بس ایسے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یا وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، گھر میں مہمان آیا، چلے گئے، مہمان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے لمبا لمبا رکوع اور لمبے لمبے سجود ادا کر رہے ہیں، لیکن مہمان چلے گئے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نماز بھی چلی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس عبادت پر اگر بندہ صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کر لے اور اس کی پابندی کر لے تو قیامت کے دن ساری پریشانیوں سے نجات پا سکتا ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 413، صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله۔
کہ سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست نکلی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور اگر اس کی نماز درست نہیں ہوئی، نماز میں گڑبڑی پائی گئی، تو پھر اس کا سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے وارثین اس سے دفنا کر کے واپس آ جاتے ہیں اور فرشتے اس سے قبر میں سوال و جواب کے لیے پہنچتے ہیں، تو فرشتہ آ کر اس سے بیدار کرتے ہیں کہ تم نے دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہارے حساب کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ بندہ جب بھی بیدار ہوگا بیٹھ کر کہے گا مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یعنی وہ وقت اس بندے کے سامنے دنیا کا جو بھی وقت ہو، لیکن اس مردہ شخص کے لیے عصر کا وقت بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یعنی انہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے اور وقت ختم ہی ہونے والا ہے۔ وہ کہے گا مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، مجھے کچھ ٹائم دیجئے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، میرا وقت جا رہا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اب زیادہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تم نے جو کچھ دنیا میں کر کے آیا اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گئے، اس سے خوش ہو گئے، اب تمہیں مزید نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی وقت اللہ رب العالمین جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دے گا، اور اس کی میٹھی میٹھی خوشبو اور اس کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کا ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر جو ہے یہ برزخ کا سب سے پہلا یہ میدان ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ پاس ہو گیا، یعنی فرشتوں کے سوال کے جواب میں وہ شخص کامیاب ہو گیا، تو اسی وقت سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پتہ چلا کہ اگر ہماری نماز درست رہی تو ہمارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں نکلی اور نماز میں کسی طرح کی غلطی اور گڑبڑی پائی گئی تو ہمارا سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 277 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ نیک کام کیے، ایمان کے ساتھ نیک کام کیے اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کیا، تو ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اداسی اور نہ غمگین ہوگا وہ شخص۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے اجر کا مستحق بننے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اور عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ۔ اور اگر ہم شریعت اسلامیہ پر دھیان دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے سے کبھی بھی اسے معاف نہیں کیا ہے۔ انسان کی حالت جو بھی ہو، کسی بھی وقت اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ مشہور صحابی رسول سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التقصیر باب اذا لم یطق قائما فلیصلی قاعدا کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بواسیر کی وجہ سے پریشان ہوں، میں بواسیر کا مریض ہوں، میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، فإن لم تستطع فقائدا، اگر تمہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم بیٹھ کر کے نماز ادا کرو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم بیٹھ کر کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو تم لیٹ کر کے نماز ادا کرو۔ اور اس کتاب کا جو باب باندھا ہے، باب کے تحت ایک صحابی کا ایک اثر نقل کیا ہے، کہا کہ اگر بندہ لیٹ کر کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، یعنی اتنا زیادہ مجبور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف بھی نہیں رخ کر سکتا ہے، تو وہ جیسے چاہے نیت کر کے نماز ادا کر لے، لیکن اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام میدان جنگ میں ہیں، دشمن سے لڑائی جاری ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز ادا کیجئے، آپ اپنے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، ایک جماعت لڑائی میں مشغول رہے اور دوسری جماعت اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی اتنی زیادہ تفصیل ہے کہ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں،
معزز سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں شریعت اسلام کے اندر بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، آپ کو 80 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، تقریباً 80 سے زائد مرتبہ۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دے دے تو وہی ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم نماز ادا کریں، لیکن 80 سے زائد مرتبہ مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف صیغوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا تاکہ بندہ اس کی اہمیت کو سمجھ لے، چونکہ اس کی نجات کے لیے ہی چیز کافی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر اس میں کسی طرح کی گڑبڑی پائی گئی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن نماز ہی ایسی اہم عبادت ہے بندے کے لیے کہ اگر یہ اس کی گڑبڑی نکلی تو پھر اس سے جو ہے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات، نماز کے لیے یہ نمازیں جو ہم ادا کریں گے، یہ نمازیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا کا کتنا سے کتنا بڑا بھی انسان کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا بھی عہدہ والا، کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا بھی کوئی آدمی کیوں نہ ہو جائے، نماز ہم اس کے لیے نہیں ادا کریں گے۔ نماز اگر ادا کی جائے گی تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، نماز صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ نماز کے لیے یہ دو اہم بات ہے، اللہ کے لیے ہوگی اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ایک مشہور واقعہ، اسی واقعہ کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے کی بات ہے کہ بادشاہ وقت نے، معتصم باللہ نے لوگوں کے درمیان اعلان کرا دیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ ضرور اللہ رب العالمین کی دیدار سے مشرف ہوں گے۔ جنت میں، دنیا کی بات نہیں ہے بلکہ جنت میں، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی دیدار سے مشرف ہوں گے۔ جب یہ حدیث سنی تو خلیفہ وقت نے، معتصم باللہ نے پورے بغداد کے اندر اعلان کرا دیا کہ اس بات کو کوئی بھی اعتقاد نہ رکھے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی دیدار سے مشرف ہو سکتا ہے، ایک بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب انہوں نے اعلان کرا دیا تو ان کے درباری علماء اور جتنے بھی لوگ تھے سب کی زبان پر تالے پڑ گئے، سب خاموش ہو گئے۔ حالانکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن مومنین اللہ رب العالمین کو اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے آج تم 14ویں رات کے چاند میں کسی بھی چیز کو دیکھنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے مومنین اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ یہ حدیث ہے، لیکن بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ اعتقاد کوئی نہ رکھے کہ مومنین اللہ رب العالمین کی دیدار سے مشرف ہوں گے۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے، سب کی زبان بند ہو گئی، بالکل سناٹا چھا گیا، پورے بغداد کے اندر اس مسئلے میں سناٹا چھا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک ایسا بندہ احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ انہیں جب یہ خبر لگی کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ کا حکم ہے، ادھر نبی کا قول ہے اور نبی کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے اور بادشاہ کے بات کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ تو ایک دنیاوی بادشاہ ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ خوب سے خوب ہماری جان لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جمعہ کا دن آیا، خطبے پر کھڑے ہوئے اور امام صاحب نے وہی حدیث پیش کر دی کہ قیامت کے دن ضرور مومنین اللہ رب العالمین کی دیدار سے مشرف ہوں گے۔ نماز ختم ہوئی، بادشاہ کے وزیر نے، چاپلوسوں نے جا کر کے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ بادشاہ صاحب فلاں مسجد کے فلاں امام نے وہی حدیث بیان کی ہے جس حدیث کو بیان کرنے پر آپ نے پابندی لگا رکھی ہے، کہا کہ جاؤ اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ بادشاہ کے وزیر پہنچ گئے، دروازے میں دستک دی، کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ امام صاحب فوراً باتھ روم کے اندر چلے گئے اور جا کر کے نہا کر کے اچھے سے کفن وغیرہ پہن کر کے تیاری کرنے لگے۔ جب باتھ روم میں چلے گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیے، ادھر سے وزیر بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ تو بعد عالم صاحب کی بیوی بھی متقی اور پرہیزگار تھی، انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ نے منع کیا تھا، بادشاہ نے پابندی لگائی تھی، لیکن پھر بھی تم نے بادشاہ کی مخالفت کی ہے اور تم نے اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ جب لوگوں کے سامنے مسئلے کو بیان کر دیا ہے اور تم حق پر ہو تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ کے وزیر کو دیکھ کر کے تم ڈر گئے اور جا کر کے باتھ روم میں چھپ گئے۔ تو بادشاہ کی بیوی کہتی ہے میں جا کر کے انہیں دروازہ کھولنے کو کہا تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ کفن پہن رہے ہیں۔
اور عالم صاحب کفن پہن کر کے نکلے اور وزیروں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب یہ دربار میں پہنچے، بادشاہ کے وزیر اور سب لوگ وہاں پر موجود تھے کہ ایک عالم جنہوں نے بادشاہ کی مخالفت کی ہے، آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ بادشاہ کی مخالفت کرنے پر کیا سزا ملتی ہے۔ عالم صاحب سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا تم نے آج یہ حدیث بیان کی ہے؟ کہا کہ ہاں، ہم نے حدیث بیان کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ امام صاحب نے لوگوں کو جانچنے کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہا کہ نہیں، میں نے بیان نہیں کی ہے۔ تو سب لوگ خوش ہو گئے کہ آج تقوی، آج پرہیزگاری اور اپنے علم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے والا آج جو ہے بادشاہ کے سامنے پیچھے ہو گیا اور اپنے آپ کو جھکا لیا انہوں نے۔ تو عالم صاحب کہتے ہیں اے بادشاہ دھیان سے سن لے، ایک طرف نبی کی حدیث ہے اور ایک طرف تم جیسے خراب بادشاہ کا حکم ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے میں تمہاری بات کو تسلیم کر لوں اور نبی کی حدیث کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مومنین ضرور اللہ رب العالمین کی دیدار سے مشرف ہوں گے، لیکن تم جیسے بادشاہ کبھی اللہ رب العالمین کی رؤیت سے اور اس کی دیدار سے مشرف نہیں ہوں گے۔ مورخین لکھتے ہیں اسی وقت بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے ایک تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، اور مورخین ایک بات لکھتے ہیں وہ اتنا زیادہ لمبا چوڑا اور اونچا جوان تھا کہ ایک تلوار مارا اور بیچارے کا پورا جسم دو ٹکڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ دو ٹکڑا ہونے کے بعد بھی عالم صاحب کو کے اوپر جنازے کی نماز کی اجازت نہیں دی، جنازے کی نماز کی اجازت تک نہیں دی کہ جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے نعش کے ساتھ یہ بے حرمتی کا حکم دیا کہ لے جاؤ اور کسی بڑے شہر میں کسی دروازے میں جا کر کے لٹکا دینا اور لوگوں سے عام کر دینا کہ انہوں نے بادشاہ کی مخالفت کی ہے اور مخالفت کرنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی ہے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بتا رہا تھا کہ نماز اللہ کے لیے ہوگی اور طریقہ نبی کا ہوگا۔ ہمیں یہ حدیث اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر بتائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اسی طریقے سے ادا کرو جیسے تم لوگ مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس نماز کا صحیح اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، وہ سجدہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ سجدہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم میں سے ہر شخص کو دھیان دینا چاہیے کہ کیا ہماری نماز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو رہی ہے، یا ہمارے جو علماء یا ہمارے جو قائدین ہیں جن طریقوں کو رائج کر کے رکھا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقہ متعین کر کے بتا کے رکھا ہے اور ہم اسی کے مطابق گزار رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن اس نماز کا ثواب ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے احکام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم لوگ جو بھی نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز ہماری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی نے جو ہمیں وقت بتایا ہے، احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ وقت بتایا ہوا ہے، ان اوقات کے مطابق ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما۔ جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو ہم میں سے نماز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، نماز سے بالکل ہی دور ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے دور ہو چکے ہیں، اور نماز کی طرف دھیان نہ دینا یا نماز کو خشوع کے ساتھ ادا نہ کرنا منافقین کی علامت بتائی گئی ہے، ان علامتوں سے ہمیں بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔